نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ زینا مزین کی گئی للناسی لوگوں کے لیے حب الشہواتی خواہشات کی محبت من النساء عورتوں کی خواہش سے والبنینا اور بیٹوں کی خواہش سے والقناطیر المقنطرۃ اور مال سے جو بہت سارا ہو من الذهب سونے سے والفضة اور چاندی سے والخیل المسومۃ اور گھوڑوں سے جو نشان زدہ ہوں والانعام اور چوپایوں سے والحرث اور کھیتی سے ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ کے پاس اس سے اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اَأُنَبِّئُكُمْ کیا میں تمہیں خبر دوں بخیر من ذالکم اس سے بہتر چیز کے بارے میں للذین اتقوا وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں عند ربہم ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جنات باغات ہیں تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وازواج مطہرۃ اور جوڑے ہیں پاکیزہ ورضوان من اللہ اور اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے واللہ بصیر بالعباد اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ الذین یقولون وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا اے ہمارے رب بے شک ہم آپ پر ایمان لائے فاغفر لنا ذنوبنا بس آپ بخش دیجئے ہمارے گناہوں کو وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس رکوع کے شروع میں آپ نے سنا کہ مدینہ طیبہ کے یہود نے اس بات پر اتراتے ہوئے تکبرانہ انداز میں کہا تھا کہ ہمارے پاس مال و دولت کی کثرت ہے اور اولاد بھی ہماری کثیر تعداد میں ہے، یعنی ہم اولاد کے اعتبار سے بھی افرادی قوت رکھتے ہیں اور مال و دولت کے لحاظ سے بھی ہمارے پاس طاقت موجود ہے، اس لیے ہم حق پر ہیں۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ مال و دولت یہ حق پر ہونے کی دلیل ہے، جبکہ مال و دولت یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں زین للناس یہ جو مال و دولت ہے اور اولاد کی کثیر تعداد ہے یہ مزین کی گئی ہے لوگوں کے دلوں میں حب الشہواتی خواہشات کی محبت کے طور پر۔ وہ خواہشات کون سی ہیں؟ فرمایا
اللہ تعالیٰ نے انسان میں طبعاً چیزوں کی خواہش اور اس کی محبت رکھ دی ہے، اور وہ خواہشات بھی بیان کر دی ہیں کہ کن چیزوں کی خواہش اللہ نے انسان کے دلوں میں طبعاً وہ پیدا فرما دی ہیں۔ وہ خواہشات من النساء، عورتوں کی خواہش ہے کہ اللہ نے مردوں میں عورتوں کی خواہش کو اور ان کی محبت کو ان کے دلوں میں بسا دیا ہے۔ والبنین، اور بیٹوں کی خواہش کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے بیٹے ہی ملیں اور بیٹیاں نہ ملیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو جو چاہے دے دے، اس کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا فرماتے ہیں، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، یعنی اسے بے اولادی کی حالت میں رکھتے ہیں۔ تو فرمایا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس خواہش کو بسا دیا ہے۔ اور والقناطیر المقنطرۃ، اور مال و دولت کی خواہش جو بہت زیادہ ہو، یہ بھی اللہ نے انسان کے دل میں طبعاً اس کی خواہش کو پیدا فرما دیا ہے۔ قناطیر یہ قنطار کی جمع ہے، قنطار کا معنی ہے المال الکثیر، بہت زیادہ مال، مقنطرہ مال کے ڈھیر، ان کی محبت اللہ نے انسان کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ اب وہ مال کون سے ہیں؟ من الذہب، سونے کے ڈھیر، والفضۃ، اور چاندی کے ڈھیر۔ پہلے انسان کی خرید و فروخت کا ذریعہ یہ سونے اور چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے، یہ تو اب ہمارے ہاں نوٹ چلتا ہے جو کہ حقیقت میں ایک رسید ہے، اس کی اور اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ اصل جو پیسے ہیں وہ سونا اور چاندی ہیں، اور اس دور میں یہی چلا کرتے تھے۔ اور یہ جو فرمایا کہ مال کے ڈھیر کی محبت پیدا کر دی ان کے دلوں پہ، تو اس وقت لوگوں نے، بینک تو تھے نہیں، یہ سونے چاندی اور تمام زیورات اور مال و دولت یہ گھروں میں ہی رکھے ہوتے تھے، برتنوں کی صورت میں یا توڑوں میں بھر کر، یا اور جس طرح وہ سمجھتے تھے کہ محفوظ رکھے جا سکتے ہیں۔ تو گھروں میں ان کے جب ڈھیر لگے ہوتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہی سب کچھ ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں اس کی خواہش کو پیدا فرمایا ہے۔ اب چونکہ بینکوں کا دور ہے اور رقوم جو ہیں وہ رسید کے طور پر پیسوں کی صورت میں استعمال ہوتی ہیں اور وہ وہاں رکھ دی جاتی ہیں، تو یہ جو آیت ذکر فرمائی ہے یہ مطلقاً مال و دولت کی کثرت کو بیان کر رہی ہیں کہ ہر زمانے میں انسان کے اندر یہ فطرتاً اور طبعاً یہ خواہش رکھی گئی ہے کہ وہ مال و دولت کی طرف کھنچتا ہے اور اس کی خواہش رکھتا ہے۔ والخیل المصومہ، اور ایسے گھوڑے جو نشان زدہ ہوں، ان کی خواہش بھی انسان کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ مصومہ کہتے ہیں وہ گھوڑے جو اصیل ہوں اور ان کی نشانی کے طور پر ان کی کمر اور سر پر نشان لگا دیے گئے ہوں تاکہ پتہ چلے یہ اصیل گھوڑے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ خوبصورت گھوڑے کہ جو اعضاء کے لحاظ سے صحیح سالم ہوں اور ان میں کوئی عیب نہ ہو، دیکھنے میں خوبصورت نظر آتے ہوں۔ یہ اس کا ذکر اللہ نے اس لیے فرمایا کہ پہلے گھوڑوں کی بہت اہمیت تھی، لوگ ان پر سفر کیا کرتے تھے اور جنگوں میں بھی یہ استعمال ہوتے تھے، اس لیے اس کا یہاں ذکر فرمایا کہ انسان کے دل میں گھوڑوں کی خواہش کو بھی اللہ نے بسا دیا ہے۔ اور والانعام، اور چوپاؤں کی خواہش کو، چوپائے یعنی چار ٹانگوں والے جانور، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام نام کی ایک پوری صورت نازل فرمائی ہے جس میں بھیڑ، گائے، بیل، بکرے سب کا ذکر کیا ہے۔ 7ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 8ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کی محبت بھی اللہ نے انسان کے دل میں بسا دی ہے۔ والحرث، اور کھیتی کی، اس دور میں چونکہ صنعت اور کارخانوں کا دور تھا اور وہی اس کو مال و دولت سمجھا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لحاظ سے یہ ذکر فرمایا کہ یہ سب چیزوں کی محبت تو اللہ نے ڈال دی ہے، لیکن اس محبت کو اب استعمال کیسے کرنا ہے اور ظاہر کیسے کرنا ہے، فرمایا جو اعتدال کے ساتھ ان چیزوں کو اختیار کرے گا وہ تو کامیابی اختیار کرے گا دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ لیکن جو حد سے زیادہ ان کی محبت کو دل میں بسا لے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا اور اللہ کی پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے کہ مال و دولت یہ عیب نہیں ہے، مال و دولت یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جتنی بھی زیادہ حاصل کرے جائز طریقے سے اور جائز طریقے پر لگائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ اس لیے کہ اگر مال و دولت یہ عیب ہوتا اور مال کی کثرت اور امیری عیب ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کبھی مال و دولت سے نہ نوازتے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے پاس 3000 اونٹ تھے، 500 بیلوں کے جوڑے تھے، یعنی 1000 بیل، اور وسیع و عریض زمین تھی جس پر وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، اور وہاں بہت وسیع چراگاہ تھی جہاں یہ سب جانور چرا کرتے تھے، اور صبح و شام وفد آیا کرتے تھے جو وہیں مہمان خانے میں کھانے کھایا کرتے تھے، اور ان کی وہاں خدمت ہوا کرتی تھی، اور وہاں ایوب علیہ السلام انہیں دین سکھاتے اور مسئلے مسائل بتایا کرتے تھے۔ چنانچہ مال و دولت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑا نوازا ہوا تھا، اور وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور خلیفۃ اللہ فی الارض بھی تھے۔ اللہ نے انہیں اتنا نوازا تھا کہ بادشاہت کے باوجود وہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی جو رقم تھی اس میں سے خرچ کیا کرتے تھے، اور جب تک بادشاہ رہے انہوں نے اسی مال کو خرچ کیا جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کمایا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے تلواریں اور زرہ بنایا کرتے تھے، اور جو ان سے آمدنی ہوتی تھی اس میں اپنا خرچ کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا اللہ نے بہت نوازا ہوا تھا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت نوازا ہوا تھا۔ تو یہ مال و دولت یہ عیب نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا اور رحمت ہے، اگر جائز طریقے سے حاصل کی جائے اور اعتدال کے ساتھ خرچ کی جائے، اور بالخصوص اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر خرچ کی جائے تو یہ دنیا میں بھی انسان کے لیے باعث راحت اور سکون ہے، اور آخرت میں بھی انسان کے لیے باعث نجات اور اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے گی۔ لیکن جتنی بھی دولت ہو انسان کتنا زندہ رہ لے گا، آخر موت ہے اور اس کے بعد پھر حساب کتاب ہے۔ اس لیے مال و دولت کا ہونا یہ جہاں دنیاوی طور پر راحت کا سبب ہے، اخروی طور پر یہ اس طور پر بھی پریشانی کی بات ہے کہ اگر اس نے جائز طریقے سے نہیں کمایا، جائز جگہ پر نہیں لگایا، تو عام انسان جو متوسط طبقے سے ہوگا وہ امیر انسان سے 70,000 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، اور وہ دوسرا بندہ جس نے مختلف ذرائع سے مال حاصل کیا ہوگا اور حاصل ایسا کیا ہوگا جو ناجائز ہوگا اور ناجائز جگہوں پر لگایا ہوگا، تو وہ ایسا پکڑا جائے گا کہ اس کی پکڑ پھر سالہ سال نہیں ہزاروں سال تک رہے گی۔ تو فرمایا مال ضرور حاصل کریں لیکن اعتدال کے ساتھ۔ ہمارے ہاں کرپشن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو گھر کے افراد ہیں جن کے ہاتھ میں اخراجات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے گھرداری سنبھالنی ہوتی ہے، اس سے مراد عورتیں ہیں گھر کی، اگر گھر کی عورت جو ذمہ دار ہے جو گھر کا خرچ چلاتی ہے وہ گھر میں رقم اور پیسے لانے والوں کو یعنی اپنے شوہر کو، بیٹے کو، جو بھی گھر کی آمدنی کا ذریعہ ہے اس کو یہ کہہ دیں کہ آپ جتنا کماتے ہیں ہمارے گھر کا سلسلہ اس سے بآسانی چل سکتا ہے، تو یقین جانیے معاشرے سے کرپشن ختم ہو جائے۔ یہ جو گھر کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں اور بلا ضرورت خواہشات ہوتی ہیں اور بلا ضرورت ان سے مطالبات ہوتے ہیں، یہ پھر مردوں کو غلط راستوں کی طرف جانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لہٰذا گھر کی مستورات کو اللہ تعالیٰ یہ احساس عطا فرمائے کہ معاشرے کی اصلاح میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اگر وہ آمدنی کا ذریعہ جو بھی افراد ہیں ان کو یہ تسلی دے دیں کہ آپ کو اللہ جو رزق حلال سے دے رہے ہیں ہمارا اس میں بہترین گزارا ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ وہ جو آمدنی لانے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے، وہ اس ذہنی الجھنوں سے نکل جائے گا جو گھر کی طرف سے اسے پریشانیاں ہوتی ہیں کہ اس نے فلاں خرچہ بھی پورا کرنا ہے، فلاں ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے،
فلاں معاملہ بھی اس کے سر پر ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے، اور جب وہ پرسکون ہوگا تو بہتر طریقے سے اپنے کاروبار کو، اپنی آمدنی کے ذرائع کو مزید بہتر کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ اس اچھائی کی برکت سے اس کے مال میں، اس کے کام میں برکتیں عطا فرمائیں گے، اور اس کی برکت سے گھر میں بھی سکون، چین، پیار، محبت، الفتیں آئیں گی۔ اس لیے کہ گھر کا سربراہ اگر پرسکون ہوگا تو اس کے اثرات پورے گھر پر پڑیں گے، اگر گھر کا بڑا سرپرست وہ متاثر ہوگا ذہنی طور پر تو اس کے اثرات پورے گھر پر پڑیں گے۔ اور یہ عام طور پہ آپ معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت سے افراد یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گھر کی مائیں بہنیں بھی، کہ جب گھر آتے ہیں تو اچانک ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے، تو وہ ذہنی الجھنیں ہوتی ہیں، وہ پریشانیاں ہوتی ہیں ان اخراجات کی جو ان کے سر پر بے جا ڈال دیے جاتے ہیں، ان کو برداشت کرتے کرتے وہ بے بس ہو کر گھر میں اس کا ری ایکشن دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دیے ہوئے رزق حلال پر رضا کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کتنی ہی مال و دولت کیوں نہ ہو، آخر جتنی بھی زندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آخرت پھر انسان کے لیے بہت زیادہ خسارے والی ہو جائے گی اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہ چلے۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارے سامان یہ دنیا کے فائدے کے لیے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں انسان ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اور پھر یہ تو عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گے، جبکہ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے اچھا ٹھکانہ ہے۔ وہ کون سا ٹھکانہ ہے؟ وہ جنت ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ قل اعنبئکم، فرمایا اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بخیر من ذالکم، اس سے بہتر چیز کی جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ فرمایا للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، عند ربہم، کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جنت میں ایسے ہوں گی کہ جو لامحدود ہوں گی، کبھی ختم نہ ہونے والی ہوں گی، اور جنت کے باغات میں جو پھل ہوں گے وہ دنیاوی پھلوں کی طرح نہیں جو فصلی اور موسمی ہوتے ہیں کہ موسم آیا تو پھل بھی آ گیا، موسم ختم تو مارکیٹ سے پھل بھی غائب۔ فرمایا جنت کے پھل لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی کبھی خراب اور گلے سڑیں گے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ تر و تازہ اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے بہترین پھل کہ جب انسان ان کو ٹہنی سے توڑے گا، ابھی وہ کھا رہا ہوگا، اس کے سامنے اللہ اسی جگہ پر دوسرے پھل کو پیدا فرما دیں گے، اور وہ ایک بار کھائے گا تو الگ ذائقہ، دوسری بار کھائے گا تو اس سے بہتر ذائقہ، تیسری بار کھائے گا تو الگ ذائقہ۔ یہ جنت کے پھلوں کی خاصیت ہوگی۔ اور فرمایا کہ جنت میں جو نہریں ہوں گی وہ دنیاوی نہروں کی طرح نہیں ہوں گی جو زمین میں کھدائی کر کے زمین کے نیچے ہوتی ہیں، بلکہ وہ زمین کی سطح پر ہوں گی، اور ان کے کناروں پر موتیوں کے بند لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ دنیاوی نہروں کی طرح نہیں ہوں گی کہ ایک نہر کا پانی اگر دوسری میں ملے تو مکس ہو جائے، بلکہ دودھ، شہد اور شراب طہور اور پانی کی نہریں ایسے بہہ رہی ہوں گی کہ ایک دوسرے میں سے گزریں گی لیکن کسی میں مکس نہیں ہوں گی۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو دنیاوی نعمتوں سے بہتر ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ڈرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ فرمایا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ایسی جنت ہوگی، فرمایا بہشت آ جا است کے اظہارے نباشت، کسے راب کسے کارے نباشت، جنت ایسی ہوگی جہاں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور کسی کو کسی سے کوئی کام نہ پڑے گا، بلکہ ہر حال میں اس کو اللہ نعمتوں سے نوازیں گے اور بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی اذیت کے وہ وہاں رہے گا۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ وہاں انسان کو نہ تو پاخانہ پیشاب آئے گا، لا یبولون ولا یتغوطون، نہ وہ پاخانہ پیشاب کرے گا، ولا یتمخطون، نہ ہی وہاں اس کے گلے اور ناک سے ریشہ نکلے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا جنتی کھانا
پینا بھی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی 100 مردوں کے برابر کھانا کھائے گا، اور جب کھانا کھائے گا پسینہ آئے گا تو اللہ اس پسینے کی خوشبو کو کستوری سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیں گے، اور جو ڈکار آئے گا اس کی خوشبو بھی کستوری سے زیادہ اچھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی سارا کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ اور ایسی بہترین جنت کہ اللہ تعالیٰ وہاں صرف راحتیں اور سکون عطا فرمائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی جس میں کبھی انسان کو موت نہ آئے گی، بلکہ موت کو بھی ایک مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں نے موت کو بھی موت دے دی، آج کے بعد کوئی دوبارہ نہیں مرے گا۔ تو فرمایا ازواج مطہرہ، وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، عورتوں کے لیے وہاں پاکیزہ خامند ہوں گے، مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے نوازیں گے۔ ورضوان من اللہ، اور ان تمام نعمتوں سے سب سے بڑا انعام جو ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائے اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں حاصل ہونے کا ذریعہ بن سکیں۔ واللہ بصیر بالعباد، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں۔ اب وہ نیک بندے کون ہیں؟ فرمایا الذین، وہ ہیں یقولون، جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں آپ پر، فاغفر لنا ذنوبنا، پس دنیا میں ہی آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے تاکہ ہم پاک صاف ہو کر آپ کے حضور پیش ہو سکیں، وقنا، اور ہمیں بچا لیجئے عذاب النار، جہنم کے عذاب سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جائز طریقے سے حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ناجائز سے اور حرام سے تا زندگی اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ اس کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور اس کے لیے سب سے بہترین دعا اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اس کو یاد بھی کیجئے اور اس کا اہتمام بھی کیجئے، اور ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگیں کہ اے اللہ ہمارے لیے حلال رزق کو کافی فرما دیجئے اور حرام سے ہمیں تا زندگی اپنی حفاظت عطا فرمائیے، اس لیے کہ ایک لقمہ حرام کا انسان کھائے 40 روز کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ ہی صدقہ اور زکوٰۃ قبول ہوتا ہے، اتنا بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، رزق حرام سے ہمیشہ بچنے کی اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی اور اپنی چاہت کے مطابق کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا ہے ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھروں میں خاص طور پر اس کا مذاکرہ کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمارے گھروں میں بھی شامل فرمائے، اور اس کی برکت سے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی چاہت والی زندگی عطا فرمائے۔ آج کا جو عمل ہے وہ بہت سے احباب پوچھتے ہیں کہ ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی حاضری دیں اور اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر بلائیں، کہ آپ ایسا کوئی عمل بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسباب بھی عطا فرما دیں اور جانے کی کوئی بھی صورت ہو ہمیں اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیں اور ہم اللہ کے حضور اللہ کے گھر میں حاضری دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ سب سے جو بہترین عمل ہے اور سب سے مجرب عمل ہے، اگر کوئی نہیں گیا وہ بھی کرے، جو گیا ہے وہ بھی کرے، اس لیے کہ جو نہیں ہو کے آئے ان کے دل میں تو تڑپ ہے اللہ کے گھر کی حاضری کی، جو ہو آتا ہے ایک بار اس کے دل میں اللہ مزید تڑپ پیدا کر دیتے ہیں بار بار حاضری کی۔ تو فرمایا جو شخص ہر اذان کے اختتام پر اذان کی دعا کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 3 مرتبہ اس کو دہرائے ہر اذان کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرماتے ہیں، اور جو چاہتا ہے بار بار اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرمائیں۔ تو نماز میں فرض کے علاوہ سنتوں میں، نوافل میں یہ 2 آیات پڑھنے کا اہتمام کریں۔ درود شریف کے بعد دعا جو پڑھی جاتی ہے اس کے بعد وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،
اور وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون۔ اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائیں گے۔ اور ایک بہت ہی بہترین عمل جس کا اللہ نے مجھ ناچیز کو بھی فائدہ عطا فرمایا، ہم حدیث کا سبق پڑھ رہے تھے، ہمارے استاد محترم فرمانے لگے جو شخص نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہو اور نیت دل میں حاضر کرے، تو جب نیت شروع کرے تو اپنے آپ کو اس طور پر متوجہ کرے کہ میں بیت اللہ کے بالکل سامنے کھڑا ہوں، اور اپنے سامنے سے دنیاوی تمام اسباب کو ہٹا دے اور ایسا محسوس کرے کہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ حقیقت میں اس شخص کو بیت اللہ کے سامنے حاضر کر دیں گے، اور وہ وہاں جائے گا اور وہاں کی تمام نعمتیں حاصل کرے گا اور وہاں کی تمام بہاریں وہ لوٹے گا۔ اور آپ یقین کریں جب ہمارا حدیث کا سال مکمل ہوا تو اللہ کے فضل سے کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ نے حاضری کا موقع دیا، تو جب وہاں حاضر تھا تو بیت اللہ کے سامنے میں تھا، اچانک دل میں خیال آیا کہ ایسا تو کوئی بھی کمال مجھ ناچیز میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی مالی اسباب، نہ ہی کوئی اور ذریعہ، پھر ایسا کون سا عمل تھا جو اللہ نے مجھے یہاں حاضر کر دیا؟ تو دل میں خیال آیا، استاد محترم نے جو عمل بتایا تھا کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں اور نیت حاضر کرنے لگیں تو اپنے سامنے سے تمام اسباب کو ہٹا دینا ہے اور ایسا محسوس کرنا ہے کہ آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو آپ یقیناً انشاءاللہ جلد اللہ کے گھر میں حاضر ہوں گے۔ تو اس عمل کی برکت سے جو ہم نے ان سے سننے کے بعد اور بھی زیادہ اہتمام سے کرنا شروع کیا، اللہ نے کچھ عرصے میں ہی اپنی رحمت سے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ تو یہ بہت ہی مبارک اور مجرب عمل ہے، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو بیت اللہ کے سامنے جب یہ نیت کریں کہ میں قبلہ رخ ہوں، تو سب کچھ ہٹا کر اپنے آپ کو قبلے کے سامنے محسوس کریں، بیت اللہ کو اپنے سامنے محسوس کریں اور خود کو بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوا محسوس کریں۔ انشاءاللہ جلد اس عمل خیر کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو گئے ہیں انہیں بھی بار بار نصیب فرمائے، اور وہاں جانے کے جو مقاصد ہیں انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل اپنی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر عمل میں اپنی رضا اور اخلاص عطا فرما، تیری دی ہوئی توفیق سے جو کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رزق حلال طیب وسیع عطا فرما۔ یا رب کریم جائز اور حلال رزق کی کوشش عطا فرما، اور یا رب کریم ناجائز اور حرام کاموں سے اور ناجائز اور حرام رزق سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم ہم سب کو ہر عمل اپنی چاہت کے مطابق اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کامل اتباع نصیب فرما، آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما اور قرآن کی سفارش نصیب فرما۔ یا رب کریم جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو بہتر جانتا ہے، ہم سب کی تمام دینی دنیاوی جائز ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔